میرے بھائی وہ بیچارہ کیا کہ راجناتھ اور یار وہ کیا کہ اور وہ مودی کیا کہ اور یار وہ جو جنگ کے دوران جس نے لاہور کی پورٹ پہ قبضہ کر لیا تھا جنگ کے بعد بیچارے نے یہی کہنا ہے اور کیا کہنا ہے یار اس نے. آپ ان کی مجبوری کو تو سمجھیں. آل پالیٹکس از ڈومیسٹک پالیٹکس. تو انہوں نے اس ریٹورک کو وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو 10 feet ٹال بنا کے دنیا میں دکھایا ہوا ہے اور اسپیشلی اپنے لوگوں کو دکھایا ہوا ہے انہوں نے اس کو رکھنا ہے. باقی جو سا ہے یہ کہاں سے ان کے ذہن میں آ گیا کہ یہ وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ ابھی آپ کو ہم نے چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے ان ملٹیپل ڈومینز. اس کی بھی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو 14 اگست کو فزیکلی بھی دیکھے گی قوم. وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اب کی باری جو ہے پھر ہم پیچھے سے حساب شروع کریں گے. وہ پیچھے جہاں سے آغاز ہوتا ہے نا ان کا تو وہاں سے جب شروع کرنے آئیں گے برابر کرتے آئیں گے تو آئندہ منہ سے کراچی کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں گے. تو یہ کسی قسم کی جون سی ہے نا یہ پریشانی جون سی ہے کسی کے ذہن میں اگر ہے یا کوئی خوش فہمی ہے کسی کے ذہن میں اس کو ریئلائز کروانا ہمارے لیے منٹوں کی گیم ہے. اینڈ وی ول لو ٹو ڈو دیٹ بیکاز نتھنگ گیوز اس مور پلیئر دین ٹو پٹنگ دیئر مائنڈس ٹو ریسٹ. کیونکہ یہ جو پراکسیاں ان کی ان پراکسیوں سے لڑتے ہوئے ہمیں دہائیاں ہو گئی ہیں. ہزاروں ہم اپنے ساتھیوں کو شہیدوں کے کندھے جنازے اٹھا چکے ہیں ان کو کندھا دے چکے ہیں انہیں ہم لحد میں قبر میں اتار چکے ہیں. تو آؤ تم سامنے ویل بی ہیپی. تو یہ 2 3 4 5 6 جو کرنا ہے کرو. وی موسٹ ویلکم. نہ مجھے کی پرابلم ہے نہ میرے نیوی کے بھائی کو پرابلم ہے نہ میرے ایئر فورس کے بھائی کو پرابلم ہے نہ پاکستان کسی بچے کو پرابلم ہے. لیں گندی زبان سے اپنا نام کراچی کا دیکھیں کرتے کیا ہیں کراچی والے پہلے ان کے ساتھ باقی تو چھوڑیں. جی سر ایک آپ نے غور کیا ہوگا میں آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے ایک فارمولہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سر ڈی جی نے اپنی پریزنٹیشن میں یوز کیا تھا ایک ورڈ بنیاداً مرصوص ایفیکٹ. ان کی طرف سے کیا ہے 1.0 2.0 2.5. تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ بنیاداً مرصوص ایفیکٹ جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دوز نمبرز ہے اینڈ ایون بیونڈ دیٹ. یہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی طرف سے یہ 2.5 ہوتا جائے اور ہم وہیں کھڑے رہیں گے. ہم اسی حساب سے اپنی تیاریوں میں بالکل کنفرم ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس چیز کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جو آپ نے بات کی کراچی کی تھریٹننگ والی آئی ڈونٹ ریکال اینی تھنگ. ایکچولی اٹ از دیم ہو آر تھریٹنڈ. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت ایئر فورس اور نیوی آلموسٹ ریڈی. بٹ سمندر کے اوپر جیسے آپ نے ایک بارہا سنی ہوگی بات کہ ایسکلیشن مینجمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمیں رسپانسبل نہیں ہے. ہم نے ٹارگیٹ پہ ان کا جہاز چھوڑا. دیٹ واز بیکاز یو وانٹیڈ ٹو کنٹرول. یہ ہے ایک رسپانسبل نیشن کی نشانی کہ آپ نے ایک اسٹریٹجک تھاٹ کے ساتھ جو آپ کے بڑی لیڈرشپ نے سوچا ہے سول قیادت نے سوچا ملٹری قیادت نے سوچا تو تینوں نے مل کے اس کو ایک اینڈ اسٹیٹ تک لے کے جانا ہے. سو اٹ از ناٹ دیٹ وٹ ایور وی سی وی اسٹارٹ شوٹنگ. سو دس واز اونلی پرابلی دی ریزن کہ ان کے ذہن میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگلی دفعہ وہ شاید یہ کام کر لیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اب جیسے آپ نے دیکھا اب نہ صرف ہمارے ہتھیاروں کی رینج بڑھ گئی ہے بلکہ ہتھیار لے جانے والے پلیٹ فارمز کی رینج بھی بڑھ گئی ہے. تو دس از ناٹ ایز ایزی یہ کہہ دینا کہ کراچی کو پہلے بھی تھریٹن کر رہے تھے اور اب آئندہ بھی کر لیں گے. وش کہ وہ یہ کام کر کے دیکھیں. اٹس ناٹ کہ کراچی کو وہ تھریٹن کر سکتے ہیں. وی ہیو سو مینی ادر پلیسز ویئر وی کین ایکچولی اسٹرینگل دیم. دس ایبسلیوٹلی کلیئر ان ایز فار ایز دی نیوی از کنسرنڈ. اینڈ آؤٹ ایٹ سی اٹس نیوی اینڈ ایئر فورس ٹوگیدر اور اس کے لیے ہم شب و روز اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو اگین دیٹ دیر از نتھنگ لائک دیٹ دے کین تھریٹن کراچی. ابھی تک کتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں پرانی یہ جو گلف میں بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا رہا. ہماری کبھی سی ٹریڈ رکی ہے سر کسی جگہ پہ؟ بڑے بڑے یہاں پہ گلف وارز ہوئی ہیں. یہاں پہ ایران عراق کے درمیان کافی لمبی چوڑی جنگ چلتی رہی ہے. ریڈ سی کے اندر کافی مسائل رہے لوگوں کو. ابھی کچھ مسائل جو چل رہے ہیں جو کشیدگی چل رہی ہے بٹ ہماری سلاکس تو ویسے ہی چل رہی ہیں. سو کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے وہ چل رہی ہے. سو یو آر ناٹ جسٹ آئی تھنک وی شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ آور سیلوز. ہم نہیں کرتے
اینڈ آئی ووڈ جسٹ ارج دیٹ ہیو دیٹ کانفیڈنس اینڈ فیتھ کہ آپ کی جو ڈیفینس سروسز کہتی ہیں وی ہیو الحمد للہ ود دی گریس آف آل مائٹی اللہ ہیو شون دیٹ وی کین ڈیلیور اینڈ وی ول ڈیلیور ٹوگیدر ان شاء اللہ ان فیوچر ایز ویل. تھینک یو سر. یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ مووی کا اسکرپٹ تو ڈیولپ کر سکتی ہیں, آپریشنل پلان نہیں کر سکتی. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہے یہ دے کین کنٹینیو ٹو سے وٹ ایور دے سے, ان کا کوئی ذہن میں میجرز ہوگا, کوئی میجر ہوگا, لیکن ہر میجر کا ایک کاؤنٹر میجر ہوتا ہے اور اس کو ملٹری ٹرم میں سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو 10 کوئی ایسی کیپیبلٹی انٹینشن کو پوری کرنے کی مجھے نظر نہیں آتی. وین یو ٹاک آف وٹ ول ہیپن آن سرفیس, اوور دا سرفیس اینڈ سب سرفیس, تو ٹینجیبل ریزنز ہیں کہ دس از ناٹ اے ریئلٹی. باقی جو نمبرز ان کے سندور کے بڑھ رہے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. وی ہیو ٹو سی وٹ دا فیکٹس آر. جیسے آپ کو بتایا بھی گیا کہ اس سارے جو ڈسپوزیشن جو آپ کے سامنے بیان ہوئی, اس کے باوجود وی ہیڈ آر اسٹرانگ پریزنس ٹو تھاٹ آف جس ڈومین میں یہ بات کی جا رہی تھی. تو کوئی ڈومین جو وینچر ان نہیں کی جاتی وہ کسی کی گڈ ول کی وجہ سے نہیں کی جاتی, وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس کے اندر کوئی ڈویڈنڈس پاسبل نہیں ہے, کوئی ایڈوانسز پاسبل نہیں ہے. تو دیر آر اسٹرانگ ملٹری ریزنس دیٹ دے ڈیڈ ناٹ ڈو اٹ. یہ کوئی گڈ ول کی ایکسٹینشن نہیں تھی. میرا خیال ہے راجا صاحب آپ کو بتائیں کہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی جانب سے پریس بریفنگ دی جا رہی تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت کو ہر محاذ پر عبرتناک شکست دی. افواج پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی. مارکہ حق میں جو کچھ ہوا پاکستان ہی نہیں ہندوستان کا بھی بچہ بچہ جانتا ہے. ہم نے 1 سال پہلے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. بھارت خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے. پہلگام واقعے پر بغیر تحقیقات لمحوں میں پاکستان پر الزام لگا دیا گیا. بھارت پہلگام واقعے کے حوالے سے آج تک ثبوت سامنے نہیں لا سکا. پہلگام واقعے کو 1 سال گزر گیا, ثبوت کہاں ہے؟ پاکستان پر الزامات لگانے والے خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اور مارکہ کے 1 سال مکمل ہونے پر تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ افسران میڈیا بریفنگ دے رہے تھے اور ایک بار پھر سے واضح کیا گیا کہ اسکور ابھی بھی 8-0 ہے. ہم نے بھارت کے 8 تگارے گرائے اور یہ بھی کہا کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہندوستان کی فطرت ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ آپریشن غضب للحق بھی جاری ہے اور بھائی چارے کی جو بہترین مثال پاکستان نے پیش کی وہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا سلوک ہے. اور یہ بھی کہا کہ آپریشن غضب للحق جاری ہے. افغان طالبان رجیم بطور ریاست برتاؤ نہیں کر رہی ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سعودی عرب کو تھریٹ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. پاکستان کی طرح ہمیں سعودی عرب کی سلامتی بھی عزیز ہے. اور بزدل بھارت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو شکست کا غصہ ہے, اسی لیے کبھی فتنہ الخوارج اور کبھی فتنہ ہندوستان کو استعمال کرتے ہیں اور افغان سرزمین فتنہ ہندوستان کی خوارج پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کشمیر کا بھی حوالہ دیا, کہا کہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے اور یہ بھی کہا کہ کشمیر کو پاکستان بننا ہے. اس کے 6 دریا پاکستان کے ہیں. پانی کے معاملے پر کہا کہ پانی پر پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا اور کہا کہ آپریشن غضب للحق کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے. دہشت گردوں کا اسلام اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دہشت گردی ہندوستان کی فطرت ہے. کشمیر کے حوالے سے کہا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے. کشمیریوں اور پاکستانیوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ بھی کہا کہ عارضی تعطل کے بعد آپریشن غضب للحق جاری ہے اور ممکنہ نتائج تک کی جاری بھی رہے گا. پاکستان کی طرح ہمیں سعودی عرب کی سلامتی بھی عزیز ہے. مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ افسران میڈیا بریفنگ دے رہے تھے اور بھارت کے حوالے سے کہا کہ سندور کو بیچنا بھارت کی مجبوری ہے. بھارت کو شکست کا غصہ ہے, اسی لیے کبھی فتنہ الخوارج اور کبھی فتنہ ہندوستان کا استعمال کرتے ہیں. افغان سرزمین مسلسل فتنہ ہندوستان کے خوارج پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. افغانستان کے وزیر خارجہ سے مل کر بھارت نے پاکستان کے خلاف پلاننگ کی. فتنہ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کارروائیاں شروع کی جن کا بھرپور جواب دیا
جا رہا ہے اور پاک فوج نے فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا ہے اور اسی لیے آپریشن غضب للحق کا آغاز ہوا، جس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ دہشت گردوں کا اسلام اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، DGISP کی جانب سے کہا گیا، اور یہ بھی کہا کہ کسی کی جرت نہیں کہ عوام اور فوج کے درمیان میں آ سکے، اور بھارت کی مجبوری ہے سندور بیچنا۔ بھارت کو یہ تھا کہ پاک فوج اور عوام میں دوری ہے، لیکن ان کا یہ جو تھا ہم نے جھوٹ ثابت کیا اس کو، اور یہ کہا کہ آخری دہشت گردی خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا ہمارا عزم اس جنگ کے بعد مزید پختہ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے ملٹی ڈومین وار میں دشمن کو شکست دی ہے۔ پاکستان اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر دن رات بھارتیوں کے خواب میں بھی آتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف نے کہا کہ بھارت نے بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی، بھارت کو اپنی بحری طاقت پر بہت ناز تھا، بھارتی بحریہ ہر طرح سے لیس تھی مگر جارحیت کی ہمت نہیں کی، ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں اور بندرگاہیں فعال رہیں، مسلح افواج کی ہم آہنگی ہماری کامیابی کی ضامن بنی۔ ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارتی بحریہ اپنی پناہ گاہوں تک محدود رہی۔ پاک بحریہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ مہم جوئی کا نتیجہ اس کی توقعات اور خواہشات کے برعکس ہوتا ہے۔ ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ DGISP کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان کے وزیر خارجہ سے مل کر بھارت نے پاکستان کے خلاف پلاننگ کی، فتنہ ہندوستان پاکستان کے خلاف کارروائیاں شروع کی، پاک فوج نے فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا۔ آپریشن غضب للحق کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ افغان سرزمین مسلسل فتنہ ہندوستان کے خوارج پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ DGISP نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو شکست کا غصہ ہے، اس لیے کبھی فتنہ الخوارج اور کبھی فتنہ ہندوستان کو استعمال کرتے ہیں۔ بھارتی سیاستدان ہندوتوا کے نعرے اور اکھنڈ بھارت کی باتیں کرتے ہیں، بھارت میں اقلیتوں پر ہندوتوا ذہنیت مسلط کی جا رہی ہے، بھارت کشمیری مسلمانوں اور منی پور کے شہریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا، ہم تب بھی تیار تھے، ہم اب بھی تیار ہیں۔ پاکستان پر الزام لگانے والا بھارت خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے، خطے میں امن کے لیے سب سے زیادہ کوشش پاکستان کر رہا ہے، کسی کا باپ بھی پاکستان پر کوئی آنچ نہیں لا سکتا۔ افواج پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس وقت بھی تیار تھے، ہم اب بھی تیار ہیں۔ لے آئے ماسپل جو کرے مچھروں سے گھنٹوں فائٹ، دے اپ ٹو 8 hours پروٹیکشن، مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور۔ اندھیرا ہونے تک باہر رکنا مطلب مچھروں کا خطرہ۔ لے آئے ماسپل جو کرے مچھروں سے گھنٹوں فائٹ، دے اپ ٹو 8 hours پروٹیکشن، مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور۔ کھٹی میٹھی جولی ہے، اب چورن چٹنی لالی ہے، ٹھنڈی کھٹی میٹھی سی یہ چورن چٹنی لالی ہے۔ لال چورن چٹنی اب بن گئی والز پیڈل پاپ آئس لالی۔ AI والے AC نے بدل دیے ڈیری، AI والے AC نے بدل دیے ڈیری، AI والے AC نے بدل دیے ڈیری، AI والے AC نے بدل دیے ڈیری۔ اتنا AC چل رہا ہے، آپ کو بل کی ٹینشن نہیں ہے۔ مائیڈیا اسمارٹ ایئر سیریز، پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی نیکا سرٹیفائڈ AC ود AI ایکو ماسٹر ٹیکنالوجی، جو دوسرے AC سے دے اپ ٹو 71% زیادہ سیونگ، اور T3 ٹراپک پرو جو 68 ڈگریز تک ٹیمپریچر میں بھی کرے میکسیمم کولنگ۔ AI والا اسمارٹ AC، لو بل موڈ چل۔ مائیڈیا۔ اندھیرا ہونے تک باہر رکنا مطلب مچھروں کا خطرہ۔ لے آئے ماسپل جو کرے مچھروں سے گھنٹوں فائٹ، دے اپ ٹو 8 hours پروٹیکشن، مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور۔ آفس میں آج بہت برا دن گزرا۔ چل اب تم ریلیکس کرو۔ میرا دن تو فکس ہو گیا، اب تمہارا دن فکس کر۔ تم ہیلپ کے لیے مجھے کال کر لیتی نا۔ مجھے پتا تھا تم خود ہی آ جاتی۔
बिन बोले समझ जाने वाली दोस्ती, लिप्टन, दोस्ती जितनी स्ट्रॉन्ग। आम एसी कम गर्मी में ही ठंडा कर सकते हैं, ज्यादा गर्मी में ठंडा करने वाला एसी माई इको स्टार एरियो मैक्स। बड़ा इंडोर, बड़ा डबल एयर कंडेंसर और रियल T3 कंप्रेसर, 5-step power limit and 5th generation indoor and outdoor self cleaning. EcoStar, extra fast, extra cool, extraordinary. True power, true comfort, true T3. Gree, built for the extreme. Just like Super Asia Inverter Air Cooler, top cooling box and a large water tank दे बर्फ जैसी ठंडी हवा और strong air throw, वो भी up to 60% energy saving के साथ। सुपर एशिया, एतबार हर नस्ल का। एक्सप्रेस न्यूज अर्ली क्लॉक को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है यूज सनसिल्क हेयर फॉल सोल्यूशन, अर्जिनिन और विटामिन ई के साथ, जो हेयर फॉल कम करे 10 गुना। एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। और मार का हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉर में दुश्मन को धूल चटाई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी